آج میں یوکرین کے اوپر بات کرنا چاہوں گی جو فلسطین میں ہونے والے جینوسائیڈ کے ساتھ ساتھ بالکل سب ٹیکسٹ میں چلا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں لوگ نہیں مر رہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں تباہی نہیں ہو رہی۔ یوکرین کو 2.78 بلین ڈالرز کی ڈونر ایڈ دنیا کے مختلف ممالک سے ملی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے یہ بھی وارننگ دی ہے کہ انہیں ڈونر فٹیگ ہو رہا ہے۔ ڈونر فٹیگ کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین کی بیٹھک، چینل باغی ٹی وی۔ آج میں یوکرین کے اوپر بات کرنا چاہوں گی، وہ ٹاپک جو فلسطین میں ہونے والے جینوسائیڈ کے ساتھ ساتھ بالکل سب ٹیکسٹ میں چلا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں لوگ نہیں مر رہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں تباہی نہیں ہو رہی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ ان کی اکانومی برباد نہیں ہو گئی۔ اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ دنیا کی توجہ ادھر سے ہٹ چکی ہے۔ 2 سال ہو گئے جب رشیا نے فل سکیل انویژن کی یوکرین میں، اس کے بعد یوکرین نے 54% ٹیریٹری اپنی ریکلیم کر لی ہے رشیا سے۔ اس وقت صرف 18% جو سرزمین ہے یوکرین کی وہ رشیا کے پاس ہے۔ رشیا نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، اپنی ڈیفنس لائن کو ایسٹرن یوکرین میں۔ انہوں نے اس کے علاوہ جو یوکرین کے شہر تھے، ان کا انفراسٹرکچر تھا، اس کو تباہ و برباد کرتے جا رہے ہیں۔ ان کے پورٹس کو انہوں نے بلاک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یوکرین کی ٹریڈ آبویسلی بری طرح متاثر ہے۔ دوسری جانب یوکرین نے اپنے ڈرون سٹرائکس رشین شپس پہ اور ان کے انفراسٹرکچر پہ تیز کر دی ہیں۔ اب تک کے ان 2 سالوں میں یوکرین کو 2.78 بلین ڈالرز کی ڈونر ایڈ دنیا کے مختلف ممالک سے ملی ہے، جس میں سے 75 ملین ڈالرز امریکہ نے دی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے یہ بھی وارننگ دی ہے کہ انہیں ڈونر فٹیگ ہو رہا ہے۔ ڈونر فٹیگ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے جس سے ان کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے، بلکہ ڈونر فٹیگ وہ ہوتی ہے کہ جب آپ دیتے 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 تھک جاتے ہیں، کیونکہ وہ پیلسٹائن کو بھی دے رہے ہیں، وہ مختلف جگہوں پہ دے رہے ہیں۔ پھر آج کل دنیا میں ہر ایک اکانومی ایک ڈس ایڈوانٹیج پر ہے، تو ان کی اکانومی بھی ڈس ایڈوانٹیج پر ہے۔ اب اس اٹیک سے گلوبل امپیکٹ کیا آیا ہے؟ یوکرین جو ہے اس کو یورپ کی بریڈ باسکٹ کہا جاتا تھا، اب وہ پری وار زمانے سے فریکشن بھی نہیں رہ گئی۔ کنفلکٹ کے بعد سے 30 سے 35% جو ہے اس کا جی ڈی پی لوز ہو چکا ہے۔ یہ آپ 1992 سے 2023 تک کا ایک گراف سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، جس میں یہ ڈیٹیلز درج ہے۔ ایگریکلچر بھی بے انتہا متاثر ہوا ہے یوکرین کا۔ ان کے فارمرز بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو ملک چھوڑ کے بھاگ گئے، ان کے فارمز تباہ ہو چکے ہیں اور وہ ڈسپلیس ہو گئے ہیں نا فارمرز۔ اسی طرح 6 ملین آبادی جو یوکرین کی ہے وہ اپنی جان مال بچا کر یوکرین سے نکل گئی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، آگے بھی اس کے بڑے دورست نتائج ہوں گے کہ جب ری بلڈنگ کرنے پہ آئے گا یوکرین تو ان کا بہت سی ورک فورس، بہت سا مین پاور نکل چکا ہوگا، وہ اور جگہوں پہ سیٹل ہو چکے ہوں گے اور شاید وہ اپنے ملک دوبارہ آ کر نئے سرے سے زندگی سٹارٹ کرنا پسند نہ کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ یوکرین کی اکانومی کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو اٹ لارجلی ڈیپینڈز کہ جنگ کب ختم ہوگی۔ 2 سال تو ہو گئے، جب تک ایک معاملہ ختم نہیں ہوگا، اور یہ کون ختم کرائے گا؟ یہ میں اور آپ تو نہیں کرا سکتے، پاکستان یا پاکستان جیسے ملکوں کی تو کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ اس معاملے کو ختم کرائیں، لیکن یہ ضرور ہے ایک جو ہلکی سی مجھے امید کی کرن نظر آتی ہے کہ رشیا کی انویژن کے چند دنوں کے اندر ہی یوکرین نے اپنے کاغذات یورپین یونین ممبرشپ کے لیے جمع کرائے تھے۔ اگر ان کے کاغذات قبول کر لیے جاتے ہیں تو ان کو بہت بڑا اکنامک اور پولیٹیکل ایڈوانٹیج ہوگا۔ جو یورپین یونین کا ممبر ہونے کے ناطے ان کو ملے گا، وہ ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ ایک تو پولیٹیکل سٹیبلٹی ایک دم آئے گی،
کیونکہ اب آپ اکیلے نہیں رہے, آپ ایک یونین کا حصہ ہیں. نمبر 2, جو فریڈم ہے سٹیزنس کو بغیر ویزے کے وہ یورپ کے یونین میں جتنے بھی ممالک شامل ہیں اس میں پڑھ بھی سکتے ہیں, اس میں رہ بھی سکتے ہیں اور کام بھی کر سکتے ہیں. اس طرح جو ان کی ٹریڈ ہے وہ بہت بڑھ جائے گی. ان کو نہ فریٹ چارجز ہیں, نہ ان کے اوپر کوئی ایکسٹرا ٹیکسیشن وغیرہ ہے, تو مال کا آنا جانا بے انتہا آسان ہوگا. بہت بڑا بوسٹ ہوگا اس وقت یوکرین کے لیے. اس کے علاوہ وہاں کے ممالک بہت ولنگ ہوں گے انویسٹ کرنے کے لیے ایک یورپین یونین کے ممبر اسٹیٹ میں, تاکہ ان کو وہ مدد دے سکے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے, کیونکہ ناؤ دیر آر پارٹی آف اے کمیٹی آف نیشنز. اس کے علاوہ جو فنڈنگ اور انویسٹمنٹ ہے وہ ظاہر ہے کریں گے, اور جو انوائرمنٹل اور کنزیومر سٹینڈرڈز ہیں وہ ادھر سے ادھر آئیں گے, کیونکہ اب آپ یوکرین ایک چھوٹا سا حصہ نہیں رہا. جب آپ کو کمپیٹ کرنا ہوگا کنزیومر گڈز میں یورپین یونین کی پروڈکٹس کے ساتھ, تو آپ کی کوالٹی آف پروڈکٹ اور آپ کی انوائرمنٹ دونوں چیزیں آٹومیٹکلی بہتر ہوں گی, اور یہ بہت بڑا قدم ہوگا, بہت بہتری ہوگی یوکرین کے لیے. لیکن یہ ہوگا کیسے؟ ان کے کاغذات ایکسیپٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں, یا کتنا وقت لگتا ہے, وہ ایک بعد کی بات ہے. اس وقت یونائٹڈ نیشنز کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ نہ صرف اپنے سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبرز کو آن بورڈ لے, مگر اس کے علاوہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں یوکرین میں ان کو بھی آن بورڈ لے. ان کو ملا کر کوئی ایسی کمیٹی کی تشکیل دی جائے جس میں ایسے ممالک شامل ہوں جن کا زور یوکرین پہ بھی چلتا ہو اور جن کا زور رشیا پہ بھی چلتا ہو. چھوٹے چھوٹے ممالک لے لینا جن جو ایک طرح سے بڑا نہیں ہے ان کے نزدیک. اب آپ سوچیں ہم جا کے رشیا کو مشورے دینے لگے تم یوں کرو, وہ کہے گا بھائی جا اپنے گھر جا یار, کون ہے تو؟ تو بندہ وہ ہو جس کی وہ بھی سنے, اور بندہ وہ ہو یا کنٹری یا اینٹی جس کی یوکرینینز بھی سنیں, تاکہ اس کا کوئی ایک حل نکالا جائے. رشیا کو نے نہیں سوچا تھا انویڈ کرتے وقت کہ 2 سال وہ لڑ رہے ہوں گے اور ابھی بھی لڑ رہے ہیں, اور یہ کہ یوکرین 54% اپنی جو زمین ہے سرزمین ہے اس کو ان سے واپس لینے میں بھی کامیاب ہو جائے گا. یہ جب یہ ہوا تھا اٹیک تو یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس قسم کی کوئی بات ہو سکتی ہے. لہٰذا یونائٹڈ نیشنز کے لیے ایک پرو ایکٹیو رول اس وقت کرنے کی بے انتہا ضرورت ہے, جہاں پہ وہ اپنے وہ اس ڈبے سے نکلیں سیکیورٹی کاؤنسل کے, اور دوسرے لوگوں کو شامل کریں, دوسرے ممالک کو جن کا کلاؤٹ ہے. وہ چائنا ہو سکتا ہے, وہ اور ایسے ممالک ہو سکتے ہیں, کوئی یورپین یونین کے ممالک ہو سکتے ہیں. ان کو لے کے اور وہ دونوں ممالک کے درمیان تصفیے کی شکل نکالیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.